بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل۔ جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹایا جائے تو پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھنا بہتر ہے بطور دعا کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اور جب جانور کو ذبح کرنے لگیں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم منکا ولکا، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر پہلی دعا یاد نہ ہو تو یہ ضروری ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو منی کی جگہ من فلان یعنی اس کا نام لے۔ جس جانور کی پیدائشی ہی دم نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں، یا دم تو ہے مگر دم کا تہائی حصہ یا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی۔ ایک قول کے مطابق اگر دم نصف سے کم کٹی ہو یعنی آدھے سے زیادہ باقی رہی ہو اس کی قربانی درست ہے، لہذا جہاں کامل دم والے یا ایک تہائی حصہ سے کم دم کٹے جانور نہ ملیں تو وہاں مجبوری کی بنا پر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ افریقہ میں عموماً بھیڑ کی دم کاٹ دی جاتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس سے جانور بیماری سے محفوظ رہتا ہے، ثابت دم والے جانور نہیں ملتے، تو وہاں پر اگر تلاش کے باوجود دم والے جانور نہ ملیں تو اس کی قربانی کرنے کی گنجائش ہوگی۔ دمبے کی چکتی کے نیچے ایک چھوٹی سی دم رہتی ہے، یہ دم اگر ٹوٹ جائے یا پوری دم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ دمبے کی دم کا اعتبار نہیں۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اس سے دودھ نکالنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا اور دودھ نکال لیا تو دودھ یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ دوسرے کی طرف سے واجب قربانی کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے ورنہ دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی علاقے میں اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر بھی واجب قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر اپنے متعلقین کی طرف سے واجب قربانی کرنے کا رواج نہیں ہے تو اس صورت میں اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کرنے سے واجب قربانی ادا نہ ہوگی۔ دوسرے کی طرف سے نفل قربانی کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں، زندہ اور مردہ دونوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے کیونکہ نفلی قربانی کا مالک ذبح کرنے والا ہے اور دوسروں کو صرف ثواب ملتا ہے۔ اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہنا بہتر ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی تلقین کرے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ ذبح اختیاری یہ ہے کہ جانور کو دھاری دار چیز سے ذبح کیا جائے یا اون کو نہر کیا جائے۔ ذبح اضطراری یہ ہے کہ کسی دھاری دار یا باریک نوکدار چیز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے جسم میں جس جگہ ممکن ہو ضرب لگا کر خون بہا دیا جائے، اور یہ اضطراری ذبح اس وقت معتبر ہوتا ہے جب کہ جانور پر قابو پانا اور ذبح یا نہر کرنا ممکن نہ ہو۔ مثلا جانور کسی جگہ پر مٹی یا بوجھ میں دبا ہوا ہے، نکالتے مرنے کا اندیشہ ہے، یا کھائی خندق یا کنویں میں گر گیا ہے، زندہ نکالنا ممکن نہ ہو تو ان حالات میں اضطراری ذبح کا اعتبار ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، البتہ پہلے سے اجرت متعین کرنا ضروری ہے۔ مثلا فی جانور کے ذبح کرنے پر اتنی اجرت ہے تو ذبح کرنے کے بعد اتنی اجرت ملے گی۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی اجرت میں قربانی کے جانور کا گوشت اور کھال وغیرہ دینا جائز نہیں بلکہ الگ سے رقم اس کی اجرت میں دینا ضروری ہے۔ ہر تیز دھار چیز جس سے رگیں کٹ کر خون جاری ہو جائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے، البتہ اس ناخن اور دانت سے ذبح کرنا حرام ہے جو اپنی جگہ پر لگا ہوا ہو۔ اگر اکھڑے ہوئے دانت اور ناخن سے ذبح کیا جائے تو گوشت حلال ہوگا لیکن مکروہ ہے۔ حبشی اور جنگلی لوگ ناخن اور دانت سے کاٹ کر بھی ذبح کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ نیز یہ کہ دانت ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ذبح کرنے سے جانور ناپاک ہو جائے گا۔
سونا، چاندی، پتل اگر تیز دھار ہو ان سے ذبح کرنے سے جانور حلال ہوتا ہے۔ ایسے ہی پتھر اور ٹھیکری جو باریک ہو اور تیز لکڑی سے ذبح کرنے سے بھی جانور حلال ہوتا ہے۔ بانس، پوس اور جو تیز ہو اس سے بھی ذبح کرنے سے جانور حلال ہوتا ہے۔ ذبح کا مصنون طریقہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل رنگ کے 2 سینگوں والے مینوں کی قربانی کی، اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور میں نے دیکھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کے پہلو میں رکھے ہوئے تھے اور زبان مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ ذبح کا مقام حلق اور لبا کے درمیان ہے۔ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی خون کی رگیں جن کو اوداج کہا جاتا ہے وہ کاٹے۔ اس طرح نجس خون بھی پورا نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اس طریقہ کے خلاف جتنے بھی طریقے ہیں ان میں خون بھی پورا نہیں نکلا اور جانور کو بلا ضرور شدید تکلیف بھی ہوتی ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کے نام پکارنا ضروری نہیں۔ ہاں، ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کی طرف سے ذبح کرنے کا خیال دل میں رکھے، اور اگر تمام شرکاء کے نام پکارنے کا مقصد ذبح کرنے والے کے علم میں لانا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تعظیم ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے، گوشت کھانے کے مقصد سے یا لوگوں کو دکھاوے کی غرض سے نہ کرے۔ ذبح کرنے کی جگہ تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کے نیچے اور جہاں سے سینہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر ہے، اور جامع صغیر میں ہے کہ تمام حلق ذبح کی جگہ خواہ اوپر خواہ نیچے خواہ درمیان میں ہو۔ اگر تھوڑی کے اوپر ذبح ہو گیا تو ذبح کیا ہوا جانور حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا۔ اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو جانور کو پکڑنے والا خواہ مشرک ہو یا مسلمان کچھ حرج نہیں، اور پکڑنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب نہیں، اور پکڑنے والا مشرک اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں، اگر مشرک ذبح میں شریک ہوگا تو جانور حلال نہ ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا اور قربانی بھی صحیح نہ ہوگی۔ اس لیے کسی کافر اور مشرک کو ذبح میں شریک نہ کرے، اور کوئی غیر مسلم ذبح کرنے والے مسلم کے ہاتھ پر زور نہ دے اور اس چھری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہارا نہ دے، ضرورت ہو تو صرف جانور کو پکڑے۔ ذبح کرنے والے کا منہ قبلے کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ قربانی یا غیر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والے کی امامت جائز ہے۔ اجرت پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے امامت میں کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر ذبح کی تیاری میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹی یا آنکھ خراب ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی صحیح ہے۔ ذبح کرنے والے کی شرط: ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، شرعی طریقہ کے مطابق حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دی جائیں۔ قربانی کے جانور ذبح ہو جانے کے بعد پھر حصہ کا تغیر اور تبدل درست نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں، اور ذبح سے پہلے جن لوگوں کی طرف سے نیت کر کے قربانی کی گئی ہے ان کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ذبح کے بعد جس کو شریک کیا اس کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر ذبح کرے۔ جانور کو قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میت کو قبر میں لٹاتے ہیں کہ سر دائیں طرف اور پاؤں بائیں طرف، کسی طرح جانور کو سیدھا کروٹ پر قبلہ رخ لٹایا جائے، اور اگر اس طرح لٹانے میں کوئی عذر یا دشواری ہے تو جیسے آسانی ہو ویسا کر لیں، بلا عذر قبلہ کی طرف سے نہ پھیرا جائے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، عین ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو قربانی کرنے کی نیت کرنے کا خیال نہ رہا تو قربانی ہو جائے گی، دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ذبح کرتے وقت جانور کو غیر ضروری تکلیف دینا جائز نہیں، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ذبح کرنے کے بارے میں ہدایت دی کہ چھری کو تیز کر لیا جائے اور جلدی سے ذبح کر دیا جائے۔ جب 4 رگیں کٹ جائیں تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی منع ہے تاکہ جانور کو بلا وجہ تکلیف نہ ہو۔ 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک جس طرح دن میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، اسی طرح رات کو بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ موجودہ زمانے میں ہر جگہ تقریباً بجلی ہے، روشنی اتنی زیادہ ہے کہ کسی رگ کٹنے میں کوئی شبہ نہیں رہ سکتا۔ رسولے والی جانور کی قربانی درست ہوگی۔ قربانی کے جانور کی رسی صدقہ کر دینا مستحب ہے۔
اور اگر فروخت کر دی تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے، اور اگر رسی خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو ہدیہ میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی کے لیے رقم کسی اور ملک میں بھیج دے یا کسی کو قربانی کرنے کے لیے کہہ دے تو اس طرح رقم بھیج کر دوسرے ممالک میں قربانی کرنا درست ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ قربانی دونوں ممالک کے مشترکہ ایام میں ہو، یعنی جس دن قربانی کی جائے گی وہ دن دونوں ممالک میں قربانی کا مشترکہ دن ہو، ورنہ قربانی درست نہ ہوگی۔ مثلا سعودی عرب میں پاکستان کے حساب سے ایک دن پہلے قربانی شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں سعودی عرب سے ایک دن بعد، تو سعودی عرب میں رہنے والے آدمی کی قربانی پاکستان میں پہلے اور دوسرے دن کرنا صحیح ہوگا، تیسرے دن نہیں، کیونکہ پاکستان کا تیسرا دن سعودی عرب کے حساب سے قربانی کا دن نہیں۔ اسی طرح اگر پاکستان میں رہنے والے آدمی کو قربانی سعودی عرب میں کرنے کا ارادہ ہے تو سعودی عرب کے پہلے دن میں پاکستان کے آدمی کی قربانی صحیح نہ ہوگی، کیونکہ یہ دن اہلیان پاکستان کے حساب سے قربانی کا نہیں، لہذا دوسرے اور تیسرے دن کی جائے گی۔ ذبح کرتے وقت جانور کے گلے کو یہاں تک کاٹے کہ 4 رگیں کٹ جائیں جو نر خرے کے دائیں اور بائیں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے 3 ہی کٹ گئی تب بھی ذبح درست ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر 2 ہی رگیں کٹی تو جانور مردار، اس کا کھانا حرام، اور اگر بھول جائے تو کھانا درست ہوگا۔